دن گزرتے چلے جا رہے ہیں، اصلاح اعمال کے دن ہیں۔ امام ابن رجب کہا کرتے تھے کہ اے عرصہ دراز سے جدا رہنے والو، یہ دن صلح کے دن ہیں۔ صرف نماز روزہ عبادت نہیں ہے، اگر دل میں رنجشیں ہیں تو یہی ایام ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر لیا جائے۔ اگر کوئی دشمنی ہے، بغاوت ہے، ناراضگی ہے، یہی ایام ہے کہ دلوں کو ملا لیا جائے۔ اے ہمیشہ سے گھاٹے میں رہنے والے انسان، اللہ تعالیٰ نے تجھے وہ ایام عطا کیے ہیں جو نفع بخش تجارت کے ہیں۔ سارا سال ہم گھاٹے میں رہتے ہیں، آج کا دن گزر گیا فارغ، کل کا گزر گیا سو کے، پرسوں کا گزر گیا ابھی پلاننگ کرنی ہے، سال گزر جاتا ہے۔ رمضان آیا، اللہ تعالیٰ سے سودا کر لیجئے، نفع بخش سودا ہے کہ آپ صالح اعمال کریں گے، بدلے میں آپ کو بخشش حاصل ہو جائے گی۔ لہٰذا دن جیسے گزرتے چلے جائیں، تھکنا نہیں ہے انشاءاللہ۔ حسرت ہے اس مسافر بے بس کے حال پر جو تھک کے رہ جائے اپنی منزل کے سامنے۔ دیکھیں نا، حسرت ہے اس پہ کہ وہ تھک رہا تھا جس کے لیے، وہ سامنے جب آئی نا تو وہ بے بس ہو کے وہیں گر گیا، اس نے کہا میں آگے نہیں جا سکتا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جو رمضان گزرتا ہے نا، جس منزل کا ہم نے عزم کیا ہوتا ہے وہ بالکل قریب آ رہی ہوتی ہے، لیکن ہم تھوڑی سی تھکاوٹ ہو گئی جسمانی، تھوڑا سا کام بڑھ گیا، رات کا قیام بھی ہے، پھر سحری بھی ہے، پھر افطاری بھی ہے، تو ہم تھک جاتے ہیں۔ لہذا حسرت ہے اس پہ کہ اس کی منزل اس کو سامنے دکھائی لیکن وہ وہاں تک پہنچ نہ سکا۔ آپ کے خیال میں اس سے بڑا گھاٹا کیا ہوگا؟ ایک بندہ جس منزل کے لیے بھاگ رہا ہے وہ اب اس کو نظر آ رہی ہے، دور سے نظر آ گئی اور وہ سامنے ہی گر گیا کہ میں اب اس تک نہیں جا سکتا۔ رمضان میں جو ایام گزرتے ہیں، سستی کرنے والے کی مثال بالکل ایسے ہے کہ بخشش بالکل قریب ہوتی ہے، آخری اشرا آنے والا ہوتا ہے اور وہ تھک کے گر جاتا ہے۔ گرنا نہیں ہے، چند گنتی کے دن ہیں، ابھی چند ہی روز پہلے رمضان کا آغاز ہوا تھا، لہٰذا اپنی منزل کو سامنے پا کے گرنا نہیں ہے، آگے بڑھنا ہے اور اس کو حاصل کرنا ہے انشاءاللہ۔ جو اس مہینے میں بھی نفع نہ کمائے تو پھر وہ کب نفع کمائے گا؟ پھر وہ سارا سال فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ جو اس مہینے میں بھی اپنے رب کا قرب نہ پا سکے وہ سارا سال بھی نہیں پا سکتا۔ کیوں؟ اس مہینے میں انسان کو کتنی ہی دفعہ پکارا گیا ہے۔ فرشتے آئے اور پکارا انہوں نے، یا باغی الخیر، نیکی کرنے والے اقبل، آگے بڑھ۔ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے، پکارتا ہے کوئی مانگنے والا؟ اب ہماری مرضی ہے کہ ہم نے کس چیز کا سودا کرنا ہے۔ پھر رمضان وہ مہینہ ہے جس میں کتنی ہی دعوت دی جاتی ہے بھلائی کی طرف، لیکن اگر انسان فساد کی روش پر قائم رہے تو پھر اس کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اگر وہ اس رمضان میں، اس مہینے میں بھی اپنی نیکیوں کو بڑھاتا نہیں ہے اور اپنے گناہوں سے، بالخصوص زبان کے گناہوں سے بچتا نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ دعا کریں اس رمضان کو اللہ تعالی ہمارے لیے ایسا بنائے کہ ہم سب کو خالص کر دے۔ جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا یاب کر دے، جتنے ہمارے پچھلے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہم سے دور فرما دے، جو ابھی تک لا حاصل ہے وہ حاصل ہو جائے، اور جتنے گناہ ہیں وہ بخش دیے جائیں۔ جو جائز حاجات ہمارے سینوں کے اندر موجود ہیں ہم مانگیں اس رمضان میں وہ ہمیں عطا ہو جائے، اور مجھ سمیت آپ سب کے لیے اللہ تعالیٰ اس رمضان میں جنت کو واجب قرار دے دے۔ جتنے کام ناممکن ہیں اس رمضان میں اللہ تعالیٰ ان جائز کاموں کو ممکن بنا دے، اور پھر ہمارے زخم بھر جائیں اور ہماری تمام خطائیں بخش دی جائیں۔